اللہ سے بندوں کی محبت کا بیان سن کر اللہ سے محبت مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ کریم اتنی محبت کرتا ہے تو ہم گناہ گاروں کو کس قدر آگے بڑھ کر اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک شخص رہ جائے گا۔ اچھا اس کا جو رخ ہوگا، میں خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، اس کا جو رخ ہوگا وہ دوزخ کے دروازے کی طرف ہوگا۔ تو وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ دوزخ کی گرمی نے، اس کی تپش نے، اس کی بدبو نے مجھے مار دیا ہے، کہ اللہ کم از کم میرا رخ جہنم سے موڑ دے۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا، کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم پھر کچھ نہیں مانگوں، بس اس مصیبت سے جان چھڑوا دے۔ حکم ہوگا اور اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا جائے گا، یعنی اس کو اس تکلیف سے نجات دے دی جائے گی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ کرم کر، مجھے کم از کم جنت کے قریب تو کر دے، جنت کو دیکھ تو لوں قریب سے۔ اللہ فرمائے گا تو، اس طرح کے جملے ہیں حدیث کے کہ تو کیسا بندہ ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ سے اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگوں گا، اب اگر تیری یہ خواہش پوری کر دی جائے پھر تو کچھ اور نہیں مانگے گا۔ کہ یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم بس اب یہ میری بات پوری کر دے، مجھے جنت کے قریب کر دے، پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اسے جنت کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ جب جنت کی لذتیں اور جنت کی نعمتیں، اس کی شادابیاں، اس کی سرسبزگی دیکھتا ہے اور اس کی خوشبوئیں سونگھتا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ کو عرض کرتا ہے تو یا اللہ تیری مہربانی مجھے جہنم میں داخل کر دے، دکھا دیے جنت تو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ فرمائے گا تو اتنا وعدہ خلاف ہے، اتنے وعدے کیے تو نے کہا اب اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہا ہے۔ کہ اللہ اپنے بندوں میں سے محروم بندہ مت رکھ، کرم فرما اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اس کو جنت میں داخل بھی کیا جائے گا، کہا جائے گا مانگ اب اور کیا مانگتا ہے۔ وہ جو مانگے گا، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ وہ سب عطا فرمائے گا، فرمایا جتنا تو نے مانگا اتنا اور اس سے 10 گنا تجھے اور دیا جا سکتا ہے۔ کیسا کریم مولا، یعنی کسی صورت بندے کو بخش دیا جائے، وہ میرا بندہ راضی ہو جائے، وہ بندہ خوش ہو جائے۔ اور اب یہاں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ ماں کا بچوں سے پیار، اور اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہاں محبت الہی کا ایک اور تقاضا ہے پریکٹیکل۔ دیکھیں ایک تو ہم بیان کر رہے ہیں، لوگ جھوم رہے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے۔ پریکٹیکل محبت الہی کا تقاضا کیا ہے کہ جو اتنا پیار کرے، اتنی محبت کرے، اتنی شفقت اور اتنی مہربانیاں جس کی، ہمیں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دنیا میں بھی نہیں کرتے، جو ہمیں بہت خیال رکھتا ہے، کیئرنگ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سب ناراض ہو جائیں، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اتنا خیال رکھتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ خیال رکھنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا اور عنایتیں عطا کرنے والا ہے، اور بخشش بھی اسی نے کرنی ہے۔ تو اس کی نافرمانی سے کتنا بچنا چاہیے۔ دوسرا پریکٹیکل وہ یہ ہے اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ دیکھیں یہ طے ہے، ہم ساتوں بیٹھے ہیں، بلکہ مدنی چل کے ناظرین بیٹھے ہیں، میری ماں میرے خلاف فیصلہ نہیں کرے گی، یہ طے ہے۔ میرے والد نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے میرے بارے میں، وہ میرے لیے اچھا ہی سوچنا ہے۔ جب میرے ماں باپ میرے لیے اچھا سوچتے ہیں، یہ مجھے یقین ہے، تو میرا خالق وہ میرے بارے میں کیسے غلط فیصلہ فرمائے گا، وہ میرے لیے اچھا ہی فیصلہ فرمائے گا۔ بس مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اگر جو میں نے مانگا وہ نہیں ملا، یہ اللہ کی مہربانی تھی، اللہ کی عطا ہے، اس کا فیصلہ ہے، اور میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، یہ بہتر ہوگا۔ میں ایک واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں، لیکن میں جب اس موضوع پر آتا ہوں مجھے واقعہ ضرور یاد آتا ہے۔ میں آخری بار وہ واقعہ سنا کر بات پوری کروں گا۔ افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں، اور ہم ایک بار ایک بہت بڑے شخصیت تھی، انہوں نے ایک پورا وہاں پر ایک شہر آباد کیا ہے، 7000 گھر انہوں نے بنائے ہیں۔ تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے اس نیو سٹی میں مجھے لے جائیں اور وہاں جا کے دعا کروائیں، محبت ہوتی ہے لوگ۔ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، وہ لے گئے، تو ہم گئے تو بیچ میں ایک پل تھا، دریا کے اوپر سے ایک پل تھا جو کراس کر کے ہمیں اس سٹی میں جانا تھا۔ تو وہ پل بند ہو گیا، اس وقت کوئی تعمیراتی کام ہو رہا تھا۔ اس بندے نے ایڑی چیٹی کا زور لگا لیا، بڑا آدمی تھا، اس کے منسٹر سے رابطے تھے، اس نے پولیس بڑوں کو فون کیا، کئی لوگوں کو فون کیا، ہمیں یہ پل کراس کرنے دیں۔ نہیں ہو سکا پل کراس، انہوں نے کہا نہیں، تعمیرات، بہت گاڑیاں لائن سے لگی ہوئی تھی۔ بہرحال ہم واپس آ گئے۔ اب واپس آئے تو ایک میں نے سمپتھی کے طور پر، ایک ہمدردی کے طور پر میں نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کے ساتھ چلیں گے نا۔ آپ ایک بندہ کرتا ہے نا کہ اتنی محنت سے لے گیا، 2 گھنٹے لگے، جا بھی نہیں سکے۔ تو اس نے جو جملہ کہا نا عمران بھائی، کچھ لوگ دنیا میں ہمیں بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، وہ بزنس مین ہے، ہو سکتا ہے میرا یہ بیان اس وقت سن رہے ہوں، مگر اس بزنس مین نے مجھے سکھا دی ایک بات۔ وہ کہتا ہے عبدالحبیب بھائی، جب میرا کوئی کام ہو جاتا ہے نا، میں 1 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ہوتا میں 2 بار اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں میں تو شکا بکا رہ گیا نا اس کی بات۔ میں نے کہا یہ کیا بات کیا آپ نے؟ کہتا کس نے نہیں کیا، کس کی مرضی سے نہیں ہوا؟ اگر یہ نہیں ہوا تو میرے رب کی مرضی ہے نا، وہی بہتر ہوگا میرے لیے۔
میں تو گاڑی سے اتر کے کتنی دیر تک گم سم رہا نا. میں نے کہا یار ایک دنیا دار آدمی, ایک بزنس مین کا توکل تو دیکھو یار, رب سے محبت تو دیکھو. وہ کہتا ہے جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا میں 2 بار شکر ادا کرتا ہوں. ہمارا کام نہیں, ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں, یار میرا یہ کام نہیں ہوا, میں اتنی اچھی پراپرٹی لینے گیا تھا وہ پراپرٹی نکل گئی, پہلے گھر لے لیتا اس علاقے میں تو اتنا مہنگا ہو گیا, وہ پہلے لینا ٹھیک نہیں تھا میرے لیے, میرے رب کا فیصلہ تھا نا. اگر ہر اس چیز میں مجھے یہ اطمینان نصیب ہو جائے کہ میرے مالک کا فیصلہ ہے, یہ محبت الہی کا پریکٹیکل ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں, اس ہر حال میں اس کا شکر ادا کریں. مجھے تھوڑے پیسے دیے ہیں تو یہی میرے لیے بہتر ہے, کیا پتا زیادہ پیسے ملتے میرا ایمان چلا جاتا, میں بدعمل ہو جاتا. آج مجھے اولاد اگر نہیں ملا بیٹا, میں رو رہا ہوں بیٹے کے لیے, کیا پتا وہی بیٹا گھر سے باہر نکال دیتا. کیا نہیں پڑھتے ہم واقعات کہ بیٹے ماں باپ کو مارتے ہیں؟ کئی ایسی نعمتیں ہیں جو نہیں ملتی ہمیں لیکن ہم اس پر دل برداشتہ ہوتے ہیں. وہی میرے رب کا فیصلہ میرے لیے بہتر ہے. جو مالک اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے, اس مالک کے ہر فیصلے پہ مجھے یقین ہے. مصائب کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا, وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے, وہ کر کے کنکلوڈ کر دوں کہ شفیق بھائی بھی فرما رہے تھے کہ محبت کے انداز الگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے انداز بھی, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب عز و جل جس سے محبت فرماتا ہے, جسے اپنا دوست بناتا ہے, اس پر مصیبتوں کی بارش برسا دیتا ہے. اچھا, ابھی بڑی آکورڈ سی چیز ہے نا, بالکل اپوزٹ چیز ہے کہ محبت اور مصیبتیں. اس کی وجہ حدیث پاک میں فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس پر مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر کرے, اور مصیبتوں کے صبر کرنے کی برکت سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اور جب بندہ میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر. یہ مصیبتیں پریشانی, اچھا اس میں لوگ کہتے ہیں مجھ پہ پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی ہے, میرے سارے کام خراب ہو رہے ہیں, میرے سارے کام پرابلم میں ہیں. آج جو مجھے مصیبت زدہ سن رہا ہے, آج جو مجھے پریشان حال سن رہا ہے, جو غریب مجھے سن رہا ہے, جو بے اولاد مجھے سن رہا ہے, وہ ایک بات یقین رکھے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ رب کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. بہت بڑی آپ پر آفت آنے والی ہوگی جو چھوٹی میں ٹال دی گئی ہے, بہت بڑی مصیبت آنے والی ہوگی جو چھوٹی میں کر دی گئی ہے, اور ہو سکتا ہے یہی مصیبت آپ کی مغفرت کروانے, آپ کے درجات بلند کروانے آئی ہے. صبر کیجئے,